لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء محمدا عبده ورسوله وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وقال تبارك وتعالى فساء سباح المنذرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أذكركم الله في أهل بيتي وقال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بعد الحمد والصلاة ماہ سفر المبارک جاری ہے. جیسا کہ ما سبق جماعت میں یہ ذکر ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی رب العزت نے کائنات کو تخلیق فرمانے کے بعد ایک زاویہ اور ایک متعین مقدار کے مطابق اس کی آبادکاری اور اس کی بقا اور دوام، اس کی آرائش اور زیبائش اور پھر اس کی آبادکاری سے متعلق منصوبہ بندی فرمائی. انسانوں کو اور دیگر مخلوقات کو بسایا، جن اور انسانوں کو ایک وقت مقررہ تک دنیا کے اندر آباد کیا اور دنیاوی زندگی کے نشیب اور فراز، عروج اور زوال، ہدایت اور ضلالت، صراط مستقیم اور گمراہی والے راستہ، دونوں کو بیان فرما کر
ان سے متعلق رہبری اور رہنمائی کے لیے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا کہ فطرت انسانی یہ ہے کہ وہ گناہ کی طرف، غلطی کی طرف، کمزوری کی طرف یا للچانے والی چیز کی طرف زیادہ جلدی راغب ہو جاتا ہے. اور اسی طریقے سے زندگی جو عطا کی وہ بھی ایک متعین وقت تک کے لیے عطا فرمائی کہ 50 سال آج کی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حد زیادہ عمر جو ایوریج کے اعتبار سے ہے وہ 60 سے 70 کے بیچ میں ہے. سابقہ امم کے اندر 100 سال، 900 سال، 950 سال، 1000 سال تک بھی عمریں رہی ہیں، لیکن پھر اس کے بعد وفات ہے، اور وفات کے بعد برزخی زندگی ہے، قبر کی زندگی، اور اس کے بعد پھر اخروی زندگی کا سلسلہ شروع ہوگا جو دائمی اور ابدی ہوگا. تو اس زندگی کے تعین کے لیے ماہ اور سالوں کا، ان ماہ کا، مہینوں کا انتخاب کیا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ قرآن کریم میں فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ زمین اور آسمان کی تخلیق کے وقت سے ہی اللہ تعالیٰ نے مہینوں کی تعداد کو متعین فرما دیا، اور ان میں سے 4 مہینوں کو فضیلت اور احترام کا منصب اور مقام عطا کیا ہے. بعض ناواقف اور نادان لوگوں نے ان مہینوں کے اندر خود من گھڑت قسم کے قصص، روایات، واقعات کو جو ہے فروغ دے دیا ہے، قصے اور کہانیاں گھڑ لی ہیں، بدعات اور رسومات کو ایجاد کر لیا ہے، یا نحوست کو ان کے ساتھ منسوب کر دیا ہے. انہی میں سے ایک مہینہ صفر المظفر بھی ہے کہ اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہوئے شادی بیاہ سے احتراز کیا جاتا ہے، کوئی خوشی کی تقریب منانے سے بھی اجتناب اور احتراز کیا جاتا ہے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے کہ اسلام کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی دن، کوئی ساعت، کوئی گھڑی اور کوئی وقت اور کوئی لمحہ اور کوئی مہینہ وہ منحوس نہیں ہے. اگر یہ ترتیب دیکھ لی جائے کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر حضرت ابراہیم فوت ہو رہے ہیں، سورج گرہن ہو گیا تو یہ نحوست کی علامت ہے، اور اس میں وویلا اور رونا دھونا شروع کر دیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ دیکھا جائے تو پھر کوئی ماہ و سال کا کوئی دن ہی باقی نہیں رہتا کہ جس کے اندر شہادتیں، دکھ، تکالیف، آزمائشیں اور مصائب اور آلام کا مسلمانوں کو اور امت مسلمہ کو یا انبیاء سابقین الاولین کو اس سے سابقہ نہ پڑا ہو. تو یہ بات ہرگز درست نہیں ہے. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ صفر المظفر کے مہینہ میں خاتون جنت، جنتی خواتین کی سردار حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا عقد نکاح حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اسی صفر المظفر کے مہینہ میں ہوا. اگر اس میں کوئی نحوست کی بات ہوتی تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا زاد بھائی اور اپنی لخت جگر محبوبہ کائنات جو ہے ان کا عقد نکاح سفر کے مہینے میں نہ فرماتے. اور پھر اسی طریقے سے صفر المظفر کا مہینہ مسلمانوں کے لیے خیر اور برکت کا موجب بھی بنا کہ غزوہ خیبر اسی ماہ مقدس کے اندر سن 7 ہجری میں فتح ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے سن 16 ہجری میں فرس کا مشہور شہر مدائن حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے اسی صفر المظفر کے مہینہ میں فتح ہوتا ہے. اور پھر مکہ المکرمہ اور قریش اور عرب کے بڑے شاہ سوار اور جرنیل، سپہ سالار اور ذہین ترین دماغ، جری، قوت، صلاحیت رکھنے والے، ذہانت اور فطانت کے اندر، لیاقت کے اندر ایک دسترس رکھنے والے، سیاست، تدبر اور عسکری محاذ کی مہارت رکھنے والے 3 اہل عرب حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تینوں حضرات سن 8 ہجری میں حضور نبی محمد صلی
اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر مشرف اسلام ہوتے ہیں، اور ان تینوں شخصیات کے اسلام قبول کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اہل عرب نے اپنے قیمتی اثاثہ ہماری جھولیوں میں ڈال دیا ہے۔ یہ اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے سفر المظفر کا مہینہ خیر و برکت کا موجب بنا ہے۔ ہاں البتہ اس کے اندر غیر ضروری رسوم اور رواج سے احتراز کرنا چاہیے کہ بعض لوگ آخری جو چہار شنبہ ہے اس کو کوئی خیرات اور مٹھائی اور شیرنی کی تقسیم کا انتظام کرتے ہیں۔ حضرت امام محمد بن رضا بریلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے انہوں نے فرمایا ہے یہ بالکل بات جو ہے من گھڑت ہے، جھوٹی اور غلط ہے، اس رسم کو اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض الموت جو ہے، موت سے وصال سے پہلے کا جو مرض لاحق ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کا آغاز سفر المظفر کے آخر سے تو ہوا ہے لیکن اس میں ختم نہیں ہوا۔ یہ غلط بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحتیابی اس مہینے میں حاصل ہوئی تو اس میں مٹھائی اور شیرینی کا انتظام کیا جائے، اور اسی طریقے سے روزہ اور ایک مخصوص طریقے سے نماز سے متعلق پہلے جمعہ گزشتہ سے پیوستہ جمعہ میں کلام کر چکا ہوں۔ آج کی جمعۃ المبارک میں غزوہ خیبر سے متعلق چند گزارشات پیش کروں گا۔ خیبر مدینہ منورہ سے قریباً 350 کے قریب میل دور جو ہے، کلومیٹر دور واقع ایک شہر ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ المکرمہ سے مدینہ میں تشریف لائے تو مدینہ منورہ میں جہاں عرب قبائل آباد تھے تو وہیں پر یہودی بھی آباد تھے، اور یہودیوں کے مشہور 3 قبیلے بنو نذیر، قریظہ جو ہے یہ بھی آباد تھے، اور بنو غطفان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں قبائل کے ساتھ صلح کی۔ جو یہودیوں کے 3 قبائل تھے، بنو غطفان تو عرب کا قبیلہ ہے، لیکن قریظہ کے ساتھ اور بنو نذیر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاہدہ کیا، میثاق مدینہ جسے کہا جاتا ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہم ترین مدینہ المنورہ میں پہنچنے کے بعد اہم ترین خدمات اور کوششیں اور کاوشیں ہیں ان میں سے ایک ہے۔ اور حضرت ڈاکٹر محمد حمید اللہ رحمت اللہ علیہ حیدرآباد دکن کے جو فرانس میں وفات پائے، 40 سال تک وہاں قیام پذیر رہے، اور لکھا جاتا ہے کہ ان کے ہاتھوں پہ روزانہ 30 کے قریب لوگ مشرف اسلام ہوتے تھے۔ انہوں نے فرمایا یہ میثاق مدینہ تاریخ انسانی کا پہلا تحریری معاہدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدہ یہودیوں کے ساتھ کیا کہ ہم مہاجرین و انصار یعنی مسلمان اور یہودی آپس میں اس انداز سے رہیں گے کہ ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری کریں گے، اپنے اپنے مذاہب پہ عملداری کرتے رہیں، لیکن دکھ کی گھڑی میں، مشکل اور تکلیف کی گھڑی میں ایک دوسرے کے معاون اور مددگار بنے گے۔ مگر یہودیوں کی سرشت کے اندر، فطرت کے اندر، طبیعت کے اندر ایک نفرت، غلظت، گندگی بھری ہوئی تھی۔ ان کا سیرہ آتش کدے سے جو ہے معمور ہوا تھا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ وہ جو چاہتے تھے، ویسے تو عرب کو یہ متنبع کیا کرتے تھے کہ ان قریب ایک رسول آئے گا، نبی آئے گا، اور اس کی آمد کے بعد ہم جو ہے آپ کو سیدھا کر دیں گے، آپ کے ساتھ معاملہ جو روا رکھنا ہوگا وہ رکھیں گے۔ ڈرایا کرتے تھے، تہدید کیا کرتے تھے، اہل عرب کو خوف زدہ کرتے تھے۔ لیکن جب ان کا خیال یہ تھا کہ بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بنو اسحاق کے اندر ہوگی، یہودیوں میں سے، بنی اسرائیل میں سے تشریف لائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا کچھ اور، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو اسماعیل کے اندر سے پیدا فرمایا۔ چنانچہ ان کو ایک یہ ناراضگی، پھر اس کے بعد آپ اس کے ساتھ ساتھ مدینہ منورہ کے اندر یہودی تجارت اور سیاست کے مقام پر فائز سے متمکن تھے، ان کی دسترس تھی، باغڈور تھی، اور پھر ان کی کوششوں سے منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی جو ہے سرداری لینے کے چکر میں تھا۔ لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد اوس اور خزرج کے تمام افراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاون و مددگار بن گئی، تو ان کے سارے خواب جو ہے ہوا ہو گئے۔ تو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کوئی سازش کی، کوئی گھڑی اور کوئی وقت جو ہے، کوئی دقیقہ ان کو موقع ملا، انہوں نے فروغ گزاشت نہیں کیا۔ چنانچہ ان کو سزا ملتی رہی، وقتاً فوقتاً جو بھی انہوں نے گڑبڑ کی اس کی سزا اور ان کی گوشمالی ہوتی رہی۔ انہیں مدینہ بدر کیا گیا، لیکن مدینہ بدر ہونے کے باوجود بھی غزوہ خندق کے
موقع پر بنو قریظہ ایک قبیلہ یہاں آباد تھا، وہ پھر بھی سازشیں کرتا رہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر جب انہوں نے سازش کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاضی اور فیصل ان کی خواہش پر مقرر فرما کر ان کا جو فیصلہ ہوا وہ کر دیا. حجر بن اخطب جو سازش اور فتنے کا سردار تھا اسے قتل کیا گیا اور دیگر جوانوں کو قتل کر دیا گیا اور عورتوں کو اور بچوں کو جو ہے تقسیم کر دیا گیا مسلمانوں میں مال غنیمت کے طور پر. لیکن یہ خیبر کے اندر جو قبیلے پہلے بھیجے گئے تھے وہ وہاں رہنے کے باوجود بھی باز نہ آئے. یعنی ابن اخطب ان کا سردار وہ بھی قتل ہو گیا اور اسی طریقے سے ابو رافع ابن الحقیق وہ بھی قتل ہو گیا کہ حضرت اپنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلام بن عتیق کو بھیجا، اس نے جا کے اس کا کام تمام کیا. لیکن وہ اس کے باوجود بھی سازشوں سے باز نہ آئے اور انہوں نے بنو غطفان سے مل کر سازشی جال بننا شروع کر دیے کہ ہم جو ہے مدینے پہ حملہ آور ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1600 صحابہ کرام جانثاروں کی معیت میں مقام رجی پر جا کر متمکن ہوئے، پہرے قیام پذیر ہوئے کہ بنو غطفان بنو نذیر کی یا اہل خیبر کی مدد نہ کر سکے. چنانچہ خیبر کے رہنے والے جو یہودی تھے ان کے بہت سارے تقریباً 8 کے قریب انہوں نے محلات قلعے قصر بنائے ہوئے تھے، وہ بڑے مضبوط تھے اور ان کے اندر وہ پناہ گزین ہوئے تھے. ان محلات کے اندر پہلا قلعہ ان کا نائم کے نام سے تھا، اسی وطاط کے نام سے ایک قلعہ تھا، سب سے مضبوط قلعہ ان کا قموس نام کا تھا. نائم قلعہ پر حضرت محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کشی کرتے ہیں، جاتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں. موسم گرم تھا، شدت گرم کی وجہ سے، لو کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیاس کا احساس ہوا. نڈھال ہو کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلعے کی دیوار کے سائے میں آرام فرما ہو گئے. اتنے میں کنانہ ابن الحقیق یہودی نے دیکھا کہ آپ آرام کر رہے ہیں تو اس نے اوپر سے پتھر پھینک کر آپ کو شہید کر دیا. لیکن نائم قلعے میں 50 صحابہ زخمی تو ضرور ہوئے مگر قلعہ فتح ہو جاتا ہے. اور اسی طریقے سے باقی اس نائم قلعہ کے اندر انہوں نے یہودیوں نے اپنا سارا راشن جو ہے، سارا کھانے پینے کا انتظام سامان وہاں پہ رکھا ہوا تھا. لیکن جب انہوں نے دیکھا اب یہ بھی ہم سے چھن گیا اور دیگر قلعے بھی چھن گئے، ایک قلعہ باقی رہ گیا اور مرحب اس قبیلے کا یا اس قلعے کا جو ہے سردار تھا، اس کی حفاظت کرنے والا تھا اور وہ 1000 اپنا جنگجوؤں کا مقابل لڑا کرتا تھا. اتنا بڑا وہ بہادر انسان تھا، قوی طاقتور تھا اور وہ اسی قلعہ قموس کی حفاظت کر رہا تھا، اس میں مامور تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں 2 لشکر روانہ کیے دن بدن، ڈے بائی ڈے. لیکن وہ شدید انداز سے تیر اندازی کرتے اور اس کے نتیجے میں مسلمان مقابلہ تو کرتے رہے لیکن قلعے کے دروازے کو کھولنے میں کامیاب نہ ہو سکے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صبح کو میں ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں علم دوں گا جس کے ہاتھ سے یہ خیبر فتح ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کو، اللہ اور اللہ کا رسول اسے محبوب رکھتا ہے اور وہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن سارے رات کو تو سارے صحابہ اس بارے میں متفکر تھے یہ سعادت ہمیں میسر آ جائے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس غزوہ خیبر کے موقع پر اور اس بشارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سن کر میرے دل کے اندر عسکری قیادت حاصل کرنے کی خواہش اس قدر پیدا ہوئی کہ اس کے علاوہ کبھی بھی مجھے سپہ سالاری اور رہبری اور قیادت کرنے کا جو ہے احساس پیدا نہیں ہوا کہ یہ بشارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. قلعہ بھی فتح ہو جائے گا، اللہ اور اللہ کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں اور وہ خود بھی اللہ اور رسول سے محبت کرنے والا ہے. چنانچہ دوسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی کہاں ہے؟ بتلایا گیا کہ وہ عشوب چشم میں مبتلا ہے. طلب فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دان ان کے آنکھ مبارک میں ڈالا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شفا یاب ہو گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ میں علم دیا، فرمایا جائیے اور اہل خیبر کو جا کے
قلعے قبوس والوں کو دعوت دیجئے، اگر وہ دعوت اسلام قبول کر لیں گے، ایک بھی اگر شخص آپ کی دعوت پہ مسلمان ہو جاتا ہے تو ہزاروں سرخ اونٹ جو ہے وہ قیمتی ترین اونٹوں میں شمار ہوتا ہے، اس سے تمہارے حق میں یہ زیادہ بہتر ہے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دعوت اسلام دیتے رہے، لیکن وہ انکاری ہونے کے ساتھ ساتھ مد مقابل آ گئے اور مرحب میدان میں اترا، اپنے آپ کو جری اور بہادر کہتے ہوئے، اپنی تعریف کرتے ہوئے، رجزیہ اشعار پڑھتے ہوئے میدان میں آیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کے مقابلے میں اشعار پڑھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی رجزیہ اشعار پڑھ کے جواب دیا کہ میری والدہ نے میرا نام حیدر یعنی شیر رکھا ہے، اور میں جو ہے میدان کے اندر جو ہے دشمن کو پچھاڑ دیا کرتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب مرحب کے ساتھ مقابلہ ہوا، 2-3 وار کے بعد تیسرا وار ایسا آپ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہ اس کی خورد وغیرہ سے ہوتے ہوئے تلوار اس کے دانتوں تک آ گئی، وہ وہاں ڈھیر ہو گیا، سارے یہودی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ٹوٹ پڑے۔ تو حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جفاکشی اور جمع مردی کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے مقابلہ کیا، نتیجتاً آپ کی جو زرہ تھی وہ کھل گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قبوس قلعے کا دروازہ اس کی کوئی جو ہے حفاظتی دستہ تھا، اس کو ڈھال بنا کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدافعت کرتے رہے، اور وہ اتنا وزنی اور بھاری تھا کہ اس کے بعد جب اس کو اٹھایا گیا تو 40 آدمی بھی اس کو نہیں اٹھا پا رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلعے کا دروازہ کھول دیا، یوں قلعہ خیبر جو ہے فتح ہو جاتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کے ذریعے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہاں پر بشارت دی ہے کہ ان کے ذریعے سے یہ قلعہ فتح ہوگا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح خیبر کے بعد جو ہے ان لوگوں کو طلب کیا، یہودیوں نے کہا ہم سے صلح کر لیجئے، ہمارے ساتھ صلح کریں، اور ہم ان سے نصف مال جو ہے آپ حاصل کر لیجئے، جتنے بھی محصولات جو حاصل ہوں گی سالانہ ہم آپ کو دے دیا کریں گے۔ یہی فدق والوں نے بھی کیا، اور یہی وادی قرا والوں نے بھی صلح پر اسی بنیاد پہ صلح کر لی۔ فدق اگرچہ بغیر جنگ کے حاصل ہوا تو اس لیے اس کا تمام مال جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جایا کرتا تھا، اور باقی جو خیبر اور اپنا وادی قرا کا جو مال و متاع محصولات حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لایا کرتے تھے، تو وہ تمام مسلمانوں میں تقسیم ہو جایا کرتا، اور اس کی جو زمین تھی وہ بھی ملکیت اسلام مسلمانوں کی ملکیت میں چلی گئی۔ اس غزوہ خیبر کے موقع پر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کے ساتھ عقد نکاح فرمایا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ حی ابن اخطب جو بنی نذیر قبیلے کا سردار تھا اس کی بیٹی ہے۔ حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اختیار دے دیجئے، میں باندیوں اور لونڈیوں میں سے کسی کا انتخاب کر لوں۔ تو اس نے جا کے حضرت صفیہ کو لے لیا۔ جبکہ اہل اسلام نے مسلمانوں نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ یہ سردار کی بیٹی ہے، یہ آپ کی شیعہ نشان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت داہیہ کو طلب فرمایا، حضرت صفیہ کو بھی طلب فرمایا، اور ان سے عرض کیا کہ اگر تم چاہو تو کسی اور کا انتخاب کر لو، یہ مجھے دے دیجئے لونڈی۔ چنانچہ اس نے دوسرے حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری لونڈی قبول کر کے حضرت صفیہ کو چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کی آزادی کا پروانہ جاری فرمانے کے بعد ان سے عقد نکاح فرمایا، اور مقام صحابہ کے اندر اپنی صحبت سے مشرف فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوہ خیبر سے واپسی پر حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو ہے ہجرت حبشہ کر کے واپس تشریف لائے، اور جب وہ واپس تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے یہ صاحب الہجرتین ہے کہ انہوں نے حبشہ کی طرف بھی ہجرت کی اور مدینہ کی طرف بھی ہجرت کی ہے، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد پر میں یہ سمجھ نہیں پا رہا کہ مجھے فتح خیبر کی زیادہ خوشی ہے یا ان کی زیادہ آنے کی خوشی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ اپنا حبشہ سے تشریف لانے والے ہجرت کرنے والے مسلمانوں کو غزوہ خیبر کے مال غنیمت میں سے حصہ بھی عطا فرمایا۔ اور غزوہ خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جب
بلند آواز سے نعرے تکبیر مارتے کہتے ہوئے پکارتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ جس کو پکار رہے ہو وہ حی القیوم ہے اور وہ قریب ہے، دور نہیں ہے، لہذا اپنی جاروں کے اوپر زیادہ بوجھ مت ڈالیے، ہلکی آواز میں جواب دیجئے۔ اور پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کی چابی آپ کو نہ دے دوں؟ آپ رضی اللہ نے فرمایا مجھے ضرور عطا فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کلمے کا ورد کیا کریں۔ اسی طریقے سے غزوہ خیبر ہی کے موقع پر اسود راعی حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، یہ مشرف اسلام ہوئے۔ جب یہودی یہ غزوہ خیبر کے لیے یا مدینہ پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی، منصوبہ بندی کر رہے تھے، تو اسود زرعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ ایک چروائے تھے، یہودیوں کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ انہوں نے ان سے پوچھا تم کیا تیاری کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ایک صاحب ہے وہ اپنی نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم ان کا کلا کما کرنا چاہتے ہیں، مد مقابل آنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ اطلاع پا کر مقام رجیع پہ پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام پیش کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر دست حق پرست و مشرف اسلام ہو جانے کے بعد اس نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں کیا کروں؟ میرے پاس یہ بکریاں، یہ ریوڑ جو ہے یہ فلاں فلاں لوگوں کی امانت ہے، کیسے پہنچاؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بکریوں کو باہر جا کر ہانک دو، اپنی مٹھی میں کنکریاں لے کر ان کی طرف پھینک دو، یہ بکریاں اپنے اپنے مالکوں کے پاس واپس چلی جائیں گی۔ اور اس نے ویسے ہی کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اب میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کا وقت نہیں ہے، زکوٰۃ تم پر فرض نہیں ہے، حج کا بھی ایام نہیں ہے اور اپنا روزے کے کا مہینہ بھی نہیں ہے، اب فریضہ جہاد ایک متحقق ہو چکا ہے، لاحق ہو چکا ہے، پیش آنے والا ہے۔ خیبر کی فتح کرنے کے لیے ہم میدان عمل میں اترے ہوئے ہیں، اس میں شریک ہو جائیے۔ وہ شریک ہوئے اور یہودیوں سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا لاشا خیمے میں طلب فرمایا کہ ان کے سیاہ چہرے کو اللہ تعالیٰ نے نور سے معطر کر دیا ہے، منور کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر ان کو 2 حوریں عطا فرما دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے ہیں۔ کوئی بھی نیک عمل انہوں نے سوائے جہاد فی سبیل اللہ کے نہیں کیا، صرف کلمہ اسلام پڑھا اور یہودیوں کے مد مقابل آ کر دفاع اسلام کے اندر پیش رہے، جامع شہادت نوش کر گئے اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوہ خیبر کے اندر قریباً 93 جو ہے یہودی ہلاک ہوئے اور 15 کے قریب مسلمان شہید ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ آمدہ جمعۃ المبارک میں غزوہ مدائن، فتح مدائن کے اوپر کلام کروں گا، جو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست حق سے آزاد ہوا، فتح یاب ہوئے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سن 16 ہجری کے اندر جو کہا سنا، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کے مطابق اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔